اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین فائدۃ کلا و کلتا لا تعربان اعراب المثنى الا مضافتین الی الضمیر اما اذا اضیفتا الی الظاہر فتعربان بالحرکات المقدرات علی الالف ومن خصائصهما انه لدى الاخبار عنهما لك ان تعيد اليها ضمیر الفرد باعتبار اللفظ او ضمیر المثنى باعتبار المعنى۔ یہ کلا اور کلتا کے دو تین احکام ہیں اور بڑے ہی اہم ہیں جو کاربردی اور کام آنے والے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کلا اور کلتا جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تو ان پر تثنیہ والا اعراب آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر ان پر تثنیہ والا اعراب نہیں آئے گا، بلکہ ان کا اعراب مقدر ہوگا، تقدیری ہوگا، اور ان کا الف جو ہے وہ باقی رہے گا۔ کلا اور کلتا کا جو الف ہے آخر میں یہ باقی رہے گا۔ اور تیسرا حکم ان کا یہ ہے کہ درواقع یہ ان کے خصائص میں سے ہے کہ اگر ان کے بارے میں خبر دی جائے، یعنی ان کے متعلق خبر دی جائے، یعنی یہ مبتدا واقع ہوں، یوں کہ مبتدا واقع ہوں اور ان کی خبر دی جائے، تو ان کی طرف جو ضمیر پلٹے گی وہ مفرد کی بھی پلٹ سکتی ہے اور تثنیہ کی بھی پلٹ سکتی ہے۔ مفرد کی ضمیر لفظ کو دیکھتے ہوئے پلٹے گی، چونکہ لفظ تو ظاہراً ایک ہی ہے نا، مفرد ہے، اور تثنیہ کی ضمیر پلٹے گی معنی کو دیکھتے ہوئے، چونکہ ان میں معنی تثنیہ والا پایا جاتا ہے، لہذا ضمیر تثنیہ کی پلٹے گی۔ مثال دے رہے ہیں خود، کلا الرجلین عالمون، کلا مضاف ہے رجلین کی طرف، یہ مضاف مل کر مبتدا ہے، عالم خبر ہے۔ ابھی عالمون یہاں پر مفرد آیا ہے، عالمان نہیں آیا، مفرد ہے، یعنی درواقع خبر میں ایک ضمیر ہوتی ہے نا جو مبتدا کی طرف پلٹ رہی ہوتی ہے، تو اس میں ضمیر مفرد ہے، یعنی یہ صیغہ مفرد لگ رہا ہے۔ کیوں؟ لفظ کلا کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے، لفظوں کو دیکھتے ہوئے، لفظوں میں تو کلا مفرد ہے۔ اسی طرح آپ تثنیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کلا الرجلین عالمان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کس لیے؟ کلا کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ کلا تثنیہ پر دلالت کر رہا ہے، معنی اس میں تثنیہ والا پایا جاتا ہے، لہذا اس کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ضمیر تثنیہ کے لگے گی، عالمان کہیں گے، کلا الرجلین عالمان۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ درست ہے، زیادہ فصیح ہے اور زیادہ بہتر ہے، یعنی مفرد کی ضمیر پلٹانا لفظوں کو دیکھتے ہوئے، لفظوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کلا و کلتا لا تعربان اعراب المثنى، کلا اور کلتا پر تثنیہ والا اعراب نہیں آئے گا، الا مضافتین الی الضمیر، مگر اس وقت جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ اما اذا اضیفت الی الظاہر، لیکن اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائیں، فتعربان بالحرکات المقدرات علی الالف، تو ان کی حرکات مقدر ہوں گی، مقدر حرکات کے ذریعے یہ معرب ہوگا الف پر، یعنی تینوں حرکات الف پر، الف ان کی باقی رہے گی اور تینوں حرکات ان کی تقدیری ہوں گی۔ ومن خصائصهما انه لدى الاخبار عنهما لك ان تعيد اليهما ضمیر الفرد، اور یہ کلا اور کلتا کے خصائص میں سے ہے کہ
جب ان کے متعلق خبر دی جائے یعنی ان کو مبتدا قرار دیا جائے تو لکا آپ کو اختیار ہے ان تعید الیہما ضمیر الفرد کہ تم اس کی طرف مفرد کی ضمیر پلٹاؤ بے اعتبار لفظ لفظ کے اعتبار سے ضمیر المثنى بے اعتبار المعنی اور تجھے یہ بھی اختیار ہے کہ تثنیہ کی ضمیر اس کی طرف پلٹاؤ معنی کے اعتبار سے چونکہ اس میں معنی تثنیہ والا ہے لہذا ضمیر تثنیہ والی پلٹاؤ تو آپ کو اختیار ہے فتقول پاس آپ کہہ سکتے ہیں کلر رجلین عالمون یا کلر رجلین عالمان دونوں کہہ سکتے ہیں عالمون بھی اور عالمان والاول اصح و افصح پہلی صورت جو ہے مفرد کی ضمیر پلٹانا وہ زیادہ صحیح ہے اور زیادہ فصیح ہے یثن المقصور الثلاثی برد الفی الی اصلها الذي قلبت عنه فيقال عصوان فتیان اس میں مقصور کو جب تثنیہ بنایا جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی الف جو ہے اپنی اصل کی طرف پلٹ جائے گی کون سی اصل جس سے وہ الف بنی تھی مثلا عصوان فتیان عصوان عصا سے ہے کس سے عصا عین صاد اور الف مکسورہ عصا ٹھیک ہے اس کا جو الف ہے اس کی عصا کی یہ کس سے تبدیل ہوئی تھی یہ واو سے بدلی تھی چونکہ عصا اصل میں عصوا تھا پڑھا ہے آپ نے عصوا عین سین وا مادہ تھا واو کو وہ جو قاعدہ آپ نے پڑھا ہے اس کے تحت الف میں تبدیل کر دیا گیا تھا عصا بن گیا اب جب اس کو تثنیہ میں بدلیں گے تو وہ واو جو الف میں بدلی تھی وہ واو واپس پلٹ آئے گی عصوان ٹھیک ہے واو آئے گی اور آخر میں الف نون کا اضافہ کیا جائے گا تثنیہ والی کا فتیان فتح تھا فتح اصل میں فاتحہ تھا جی فاتحہ یا الف میں بدلی تھی فتح بن گیا تھا اب اس فتح کا جب تثنیہ بنائیں گے تو وہ یا جو الف میں تبدیل ہو گئی تھی وہ واپس پلٹ آئے گی پھر الف نون کا اضافہ کریں گے تثنیہ بن جائے گا فاتحیان یہ سن المقصور ثلاثی مقصور ثلاثی کا یعنی اس میں مقصور ثلاثی کا تثنیہ بنایا جائے گا برد الف اس کے الف کو پلٹانے کے ذریعے الی اصل ہے اپنی اصل کی طرف کون سی اصل الذی قلبت عنہ جس اصل سے یہ تبدیل ہوئی تھی فیقال پس کہا جاتا ہے عصوان فتیان اما ما فوق الثلاثی لیکن جو ثلاثی سے ما فوق ہے الفاظ فتقلب الف یا ان علی الاطلاق الف کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے مطلقاً چاہے وہ الف واو سے بدلی تھی یا الف یا سے بدلی تھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ الف کو یا میں بدلا جاتا ہے چاہے وہ الف جس سے بھی آئی تھی واو سے یا سے فیقال فی المعطا والمصطفیٰ پس معطا اور مصطفیٰ کو جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو کہیں گے معطیان مصطفیان جبکہ پہلا جو ہے اس میں معطا کا الف وہ یا سے بدلا تھا پھر یا بن جائے گا مصطفیٰ کا جو الف ہے یہ واو سے بدلا تھا اب یہ تثنیہ کی صورت میں یا میں تبدیل ہو جائے گا وعلی ذالک تجری الالف الزائد جبلیان و جباریان اسی بنا پر الف زائدہ جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا الف زائدہ ہاں جہاں یعنی جبلیان اس کو بھی یا میں بدلیں گے جباریان اس کو بھی یا میں تبدیل کریں گے الف زائدہ کو بھی
فائدۃ اذا کانت یا المنقوص محذوفۃ ترد الیہ فی تثنیہ، جب یا منقوصہ محذوف ہو جائے، اس میں منقوص میں سے جب یا کو حذف کر دیا جاتا ہے تو تثنیہ بناتے اس کو واپس پلٹا لیا جاتا ہے۔ فیقال فی ہادن محتدن، مثالیں دے رہے ہیں، جیسے ہادیان اور محتدیان ہے، یہ کس سے بنا ہے؟ ہادیان ہادن سے، ہادن کا تثنیہ ہے، محتدیان محتدن کا تثنیہ ہے۔ اب ہادن کیا ہے؟ اس میں منقوص ہے، اس کی یا تھی آخر میں، ہادیون تھا، یا کو حذف کر دیا گیا تھا، بھر وہ جو قاعدہ پیچھے حذف کا گزرا ہے اس کے تحت، تو ہادن بن گیا تھا۔ اب جب اس کو تثنیہ بنائیں گے تو وہ یا محذوفہ واپس پلٹ آئے گی، ہادی الف نون لگائیں گے، ہادیان۔ محتدن بھی ایسے، محتدیون تھا، یا کو حذف کر دیا گیا تھا قاعدہ کے تحت، معتدن بن گیا تھا۔ اب جب اس کا تثنیہ بنائیں گے تو وہ یا واپس پلٹ آئے گی، محتدیان کہیں گے، یعنی ہادان اور محتدان نہیں کہہ سکتے، بلکہ یا کو واپس پلٹا کر کہیں گے ہادیان و محتدیان۔ اذا کانت حمزۃ الممدود للتانیث نحو حمراء تقلب واون فیقال حمراوان۔ اگر الحمزہ ممدودہ ہو، جو تانیث کی علامت ہوتی ہے، تانیث کے لیے آتا ہے، جیسے حمراء میں ہے، اس کا جب تثنیہ بنائیں گے تو پھر کہتے ہیں وہ حمزہ واو میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے حمراء کی تثنیہ بنائیں گے تو پڑھیں گے حمراوان، نہ حمراءان، بلکہ حمراوان پڑھیں گے، حمزہ واو میں بدل جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ أَصْلِيَّةً تَبْقَى عَلَى حَالِهَا فَيُقَالُ فِي قَرَّاءٍ قَرَّاءَانِ۔ اگر حمزہ اصلی ہو، حروف اصلیہ میں سے ہو، اسم کے حروف اصلیہ میں سے حمزہ ہو، حروف زائدہ میں سے نہ ہو، تو وہ حمزہ اپنی اصلی حالت میں باقی رہے گا جب تثنیہ بنائیں گے۔ جیسے قراءن، یہ جو حمزہ ہے اس کا اصلی ہے، کیونکہ مادہ کیا ہے؟ اصلی اور نقلی کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ مادہ کی طرف جائیں گے، مادہ دیکھیں گے کہ اس باب کا مادہ کیا ہے۔ جب مادہ معلوم ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ حمزہ اصلی ہے۔ مادہ کیا ہے اس کا؟ اس کا مادہ ہے قوف را حمزہ، قارا پڑھنا، یہ مادہ ہے۔ تو یہ حمزہ جو ہے اس کا اصلی حروف اصلی میں سے ہے، اس کا جب تثنیہ بنائیں گے تو یہ حمزہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا۔ قراءان پڑھیں گے، قراوان نہیں پڑھیں گے، یا کچھ اور نہیں، قراءان پڑھیں گے، حمزہ باقی رکھیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ أَوْ يَاءٍ جَازَ الْوَجْهَانِ۔ اگر حمزہ واو یا یا سے تبدیل ہو، جس طرح پیچھے آپ نے تعلیلیں پڑھی ہیں، ان تعلیلوں کے تحت اگر حمزہ وہ واو سے تبدیل شدہ ہو یا سے تبدیل شدہ ہو تو پھر دونوں وجہیں جائز ہیں۔ کیا حمزہ کو بھی باقی رکھ سکتے ہیں، واپس پلٹا سکتے ہیں، اور ان کو واو یا وغیرہ کو باقی رکھ سکتے ہیں، جس طرح دعاءان و دعاوان۔ ٹھیک ہے، دعاءان کس کا تثنیہ ہے؟ دعاءن کا ہے۔ یہاں پر جو حمزہ ہے یہ کہاں سے بدلا ہے؟ یہ حمزہ جو ہے واو سے تبدیل ہے، دعوا ہے نا، مادہ کیا ہوتا ہے دعاءن کا؟ دعوا، مانگنا، دعوت سے دعوا، اسی سے دعا، تو یہ حمزہ واو سے تبدیل ہوا تھا۔ اب آپ جب اس کا دعاءن کا تثنیہ بنائیں گے تو آپ کو اختیار ہے، حمزے کو باقی رکھیں یا حمزے کو واو میں بدل دیں، دعاءان پڑھیں یا دعاوان پڑھیں، آپ کو اختیار ہے۔ اس طرح کساءان اور کساوان، اس کا مفرد کیا ہے؟ کساؤن، کساؤن۔ یہ جو حمزہ ہے کساؤن کے آخر میں، پیچھے بھی یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں، یہ واو سے تبدیل ہوا ہے، کاساوا سے، کاساوا اوڑھنا، اوڑھنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کسوا، کاسوا اوڑھنا۔ تو
تو اس سے چادر جس کو آپ کہتے ہیں کسا یعنی چادر اوڑھنے والی چیز، تو کسا ان یہ حمزہ جو ہے یہ واو سے تبدیل تھی، کسا ون تھا اصل میں۔ اب جب اس کا تثنیہ بنائیں گے کسا ان کا تو آپ کو اختیار ہے اس کے حمزے کو باقی رکھیں کسا آنے پڑھیں، یا اس حمزے کو اپنی اصلی حالت میں پلٹا کے لے جائیں جس سے بدلا تھا واو میں، تو پڑھیں گے کسا وانے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں پہلی صورت بہتر ہے، یعنی حمزے کو اپنی اصلی حالت میں باقی رکھنا بہتر ہے، واو کی طرف یا یا کی طرف پلٹانا بہتر نہیں ہے، بلکہ حمزے کو باقی رکھنا بہتر ہے۔ اول افضل ان الاسماء التي حذفت لامها، وہ اسماء جن کا لام الفعل حذف کر دیا جاتا ہے، اذا لم يعوض فيها عن المحذوف نحو ابن واخن تثنى برد المحذوف فتقول ابوان واخوان الا الید والفم فیقال فی تثنیتہما یدان وفمان۔ کہتے ہیں کہ وہ اسماء جن کے لام الفعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، کچھ اسماء ہیں جس طرح ابھی پڑھ کے ہے، جس طرح ابون ہے، ابون اصل میں کیا تھا ابو، اخون اصل میں تھا اخو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ سماعن جو ہے اس سے واو سے حذف کر دی جاتی ہے، ابون اخون پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسماء ان سے ایک حرف کو حذف کر دیا گیا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، جس اسم سے لام الفعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اس اسم کی دو صورتیں ہیں، یا اس اسم میں محذوف کے بدلے کوئی کسی حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اسم ہے، لفظ اسمن، اسمن سمو سے ہے نا، سمون سے تھا، واو کو حذف کر کے اس واو محذوف کے بدلے میں شروع میں حمزے کو لے کر آئے، حمزے وصلی کو، اسمن بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ سنتن، سنون ہے، واو کو حذف کر کے اس محذوف کے بدلے میں آخر میں تا کو لے کے سنتن بن گیا۔ یا دوسری صورت یہ ہے اس اسم کی کہ اس محذوف کے بدلے میں کوئی اور حرف اس کے ساتھ نہیں لگایا جاتا، جس طرح اخن ہے، ابون ہے، ان دونوں کا حکم مختلف ہے۔ اگر اس اسم سے اس لام الفعل کو حذف کر کے اس کے ساتھ کسی اور حرف کا اضافہ نہیں کیا گیا، اس معذوف کے بدلے میں کوئی اور حرف اس کے ساتھ ملحق نہیں کیا گیا، جب اس کا تثنیہ بنائیں گے تو وہ محذوف واپس پلٹ آئے گا۔ مثلا ابون، ابو تھا، وہ حذف کر دیا گیا تھا اور اس کے بدلے میں کوئی چیز ساتھ نہیں لگائی گئی تھی اس اسم کے، اب جب اس کو تثنیہ بنائیں گے تو وہ واو محذوفہ واپس پلٹ آئے گی، آباوان کہیں گے، ابان نہیں کہیں گے۔ اس طرح اخون میں اخاوان کہیں گے، اخان نہیں کہیں گے۔ فقط ان میں سے دو اسماء ایسے ہیں کہ جن کا واو جو ہے واپس نہیں پلٹتا، یاداوان نہیں کہیں گے، یدان، فماوان نہیں کہیں گے، فمان۔ اور وہ اسم جس میں محذوف کے بدلے میں کسی حرف کا اضافہ کیا گیا ہے اس کو کیسے کریں گے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کہتے ہیں اس کو اسی حالت میں تثنیہ بنائیں گے، جس طرح سنتن، سنتان، ابنن، ابنان، یعنی کسی اور حرف کا اضافہ نہیں کریں گے اور محذوف واپس بھی نہیں پلٹے گا، محذوف تو ہوا ہے نا، مثلا سنتن ہے، سنتن سے واو حذف ہوئی ہے، اس واو کے بدلے میں تا لگئی آپ نے، سنتن بن گیا، تو اب کیا تثنیہ بناتے ہوئے واو واپس پلٹائیں گے جو تا میں بدلی تھی یا حذف ہو کر اس کے بدلے میں تا آئی تھی؟ کہتے نہیں، یہاں واو واپس نہیں آئے گی، سنتن کی تثنیہ سنتان، اسمن کی اسمان، ابنن کی ابنان۔ اذا لم ان الاسماء التي حذفت لامها، وہ اسماء جن کی لام کو حذف کیا گیا ہے، اذا لم يعوض فيها عن المحذوف، اگر محذوف کے بدلے میں ان اسماء میں کسی اور حرف کا اضافہ نہیں کیا گیا، جیسے ابون اور اخن میں ہوتا ہے،
تو ثنا برد المحذوف، تو ان کا تثنیہ بنایا جائے گا محذوف حرف کو واپس پلٹا کر. فتقول، پس آپ کہتے ہیں ابوان اخوان، واو کو واپس پلٹا لیے ہے جو ابن اور اخن میں حذف تھی. الا الیدا والفما، مگر لفظ ید اور لفظ فم میں واو کو واپس نہیں پلٹایا جائے گا. فیقال فی تثنیتہما، ان کو جب تثنیہ بنائیں گے تو آپ کہیں گے یدان، یدوان نہیں کہیں گے. فمان، فموان نہیں کہیں گے. یا محذوف واپس نہیں پلٹے گا. لیکن وَإِذَا عُوِّضَ عَنْهُ تُثَنَّى بِصُورَتِهَا، لیکن اگر اس محذوف کے بدلے میں کوئی حرف لگایا گیا تھا تو اسی حرف کے ساتھ ہی اس کی تثنیہ بنا دی جائے گی. جیسے آپ کہتے ہیں سنتن اسم ابن میں سنتان ہے، ٹھیک ہے، واو نہیں پلٹی واپس. ابنان ہے، اسمان ہے، محذوف کو واپس نہیں پلٹایا گیا، اسی حالت میں ہی اس کا تثنیہ بنا دیا گیا ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.